ہم پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو یورپ میں آپ دیکھیں اور پھر امریکہ اور کینیڈا میں آپ جائیں، وہاں پہ کوئی پاکستانی، ہندوستانی یا مسلمان، ہندو، خاتون، مرد اور تیسری جنس کا تصور نہیں ہے. وہاں سب برابر کے شہری اور برابر کے انسان ہوتے ہیں. اور اگر آپ کینیڈا کے ناروے کے سفیر کو دیکھیں، کینیڈا کا جو سفیر ہے ناروے میں، وہ تیسری جنس ہے. کینیڈا ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کے پاسپورٹ کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں. کینیڈا کا ناروے میں جو سفیر ہے وہ ایک تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے. امریکہ کینیڈا میں آپ جائیں تو وہاں پر سب لوگ برابر ہوتے ہیں. آپ کسی کو اگر کوئی چیز آپ غلط کہیں تو آپ جیل میں ہوں گے، چاہے ان کا اپنا شہری کسی باہر سے آنے والے کو کوئی برا بھلا کہے، کسی مسلمان کو تانا دے، کسی ہندو کو تانا دے، تو وہ جیل میں ہوتا ہے. ان کا قانون جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ گوجرا میں میاں بیوی کو مسلمانوں نے زندہ آگ لگا دی، اقلیتوں کو، یا اقلیتوں کو جو ہے وہ ہم نے ان کے گھروں کو ہم نے مسمار کر دیا، یا جس طریقے سے ہمارے خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ہمارے ملک میں جس طریقے سے تیسری جنس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، یہ جب واقعات آپ کے باہر جاتے ہیں تو آپ کے ملک میں کون سیاح آئیں گے، کون ٹورسٹس آئیں گے. ہمارا ملک انتہائی خوبصورت ملک ہے. اس ملک میں ٹورزم سے ہی اتنی آپ کی ریونیو جنریٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے یہ واقعات جب باہر جاتے ہیں، کوئی یہاں پر جو ایک پی ٹی آئی کا ایک سٹنگ ایم پی اے ہے، اس نے دوسرے کو کہا کہ آپ چوڑے ہیں، اقلیت والے کو کہا، اسمبلی کے ممبر نے، جو کہ پی ٹی آئی کا ہے. پھر سیالکوٹ میں احمدی کمیونٹی جو ہے، احمدی جو اقلیت ہے، اس کے ورشپ پلیس کے اوپر، عبادت گاہ کے اوپر سب نے مل کر حملہ کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور ڈی پی او ہیں، ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی. تو جب اس قسم کے واقعات آپ کی پوری دنیا میں جائیں گے تو کون آپ کے ملک میں آئے گا؟ اور پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا باہر دنیا میں جس طریقے سے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیوبا ایک ملک ہے، بہت غریب ملک ہے، جنوبی امریکہ میں. کیوبا کے لوگ خوشحال ہیں. میں کیوبا کے لوگوں سے ملی. کیوبا کے لوگ خوشحال ہیں کیونکہ کیوبا کے لوگ بہت ہمبل ہیں، بہت ایک عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سب کو ویلکم کرتے ہیں جو ان کے ملک میں آتے ہیں. آج میں یہ ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو میں آج اپنے ساتھ میں بٹھایا ہوا ہے. پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی ہم ہیں، پاکستان تحریک انصاف گلالے، اور پی ٹی آئی جی جو ہے وہ ان کو یہاں پر لے کر آئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ سراؤں 4 جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو ہم نے جنرل الیکشنز 2018 کے لیے ٹکٹس آج دیے ہیں اپنی پارٹی کے. اور اس میں نایاب علی حلقہ NA 142 اوکاڑا سے یہ لڑیں گی جنرل سیٹ پر. نایاب علی یہ ہیں. پھر ندیم کشش حلقہ NA 52 اسلام آباد سے طارق فضل چودھری کے مقابلے میں لڑیں گی. لبنہ اور نایاب علی جو ہیں، آپ کن کے خلاف لڑیں گے؟ ایکس ڈیفنس منسٹر رہ چکی ہیں راؤ سکندر اقبال صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں راؤ حسن سکندر اقبال، ان کے مقابلے میں لڑیں گی. اچھا. لبنہ لال جو ہیں PP 26 جہلم سے ہمارے ٹکٹ پہ لڑیں گی انشاءاللہ. اور محترمہ رانی جو ہیں وہ حلقہ PK 40 ہری پور سے لڑیں گی ہمارے جنرل سیٹ پر. اور ان کے ٹکٹس جو ہیں وہ ہم نے ایشو کر دیے ہیں. یہ ٹکٹس مجھے بتائیں، ان کو دکھا دیجیے.
अपने अपने टिकट्स आप ले लें। तो ये टिकट्स हमने इनको इशू किए हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी टिकट फ़ी जो है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो एक पाकिस्तान के 90% जो मुतवस्सत तबका है और गरीब तबका है उनकी नुमाइंदगी करने वाली हमारी पार्टी है। और हमने इसी तनाजुर में कोई करोड़ों रुपए, कोई लाखों रुपए अपनी पार्टी टिकट फ़ीस नहीं रखी, बल्कि हमने बहुत कम पार्टी टिकट फ़ीस रखी, जिसमें 15,000 रुपये सूबाई असम्बली के लिए, 30,000 रुपये कौमी असम्बली के लिए। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि जो हमारे ख्वाजा सरात तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और माजूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे हम कोई फ़ीस टिकट की नहीं लेंगे। और इनको हमने आज बग़ैर किसी फ़ीस के ये टिकट से इशू किया है। थैंक यू। और बात यह है कि हमारे मुल्क में जो तीसरी जिन्स है, ये जब पैदा होते हैं तो इनके वालिदैन को इनकी पैदाइश पर शर्म आती है, या फिर वो ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से खुदा न ख्वास्ता कोई हम पर कोई लानत की गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हम दूसरी तरह से क्यों नहीं सोचते, हम दूसरी तरह से क्यों नहीं सोचते कि ये अल्लाह की बरकत हमारे घर पर नाज़िल हुई है, क्योंकि अल्लाह इनकी दुआएं शायद हमसे ज़्यादा सुनता हो, और इसको हम अल्लाह की बरकत के तौर पर क्यों नहीं लेते। बचपन से इनको पैदाइश के वक्त से लेकर माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं, रिश्तेदार भी निकाल देते हैं। इनकी तालीम का कोई इंतज़ाम कोई हुकूमत इस मुल्क में नहीं कर सकी। इनको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देता, इनको कोई नौकरी तक नहीं देता। और फिर जब ये पेट पालने के लिए कुछ ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमारे लोग कहते हैं कि हमारी मुआशरे में गंदगी के ज़िम्मेदार यही लोग हैं। और मेरे ख्याल से इन ही लोगों की बद्दुआएं हमारे हुक्मरानों को लगी हैं कि जो सलूक हम इन लोगों के साथ करते हैं, जो सलूक हमारे माजूर लोगों के साथ हम करते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको जिस तरीके से हमने धुतकारा हुआ है कि ये माजूर है, तो इसका हमारे माशरे में कोई रोल नहीं है। हमारे जो मंशूर है उसमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अगर उनको कमज़ोर समझकर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में दी गई हैं, और अक़लियतों को भी कमज़ोर समझा जाता है, उनको भी मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में दी गई हैं सूबाई असम्बली में भी, तो हमारी वो पहली पार्टी है वो